اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف، اس میں آیت نمبر 24 ہے۔ اس کو ہم نے ورڈ ہے ہمارے پاس اہبتو، یہ والا ورڈ، یہ فعل امر ہے اور یہ کیسے بنا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کا روٹ لیٹرز کیا ہے، مادہ کیا ہے۔ تو اس کا مادہ ہے ہا با تا، اور کس پیٹرن سے آ رہا ہے، کس باب سے آ رہا ہے، باب دارابا سے۔ جو آپ کے مصحف میں ہے، قرآن میں ہے، وہ باب دارابا سے آ رہا ہے جی۔ تو پہلا صیغہ ہمارا بنا حبطا یحبطو، فعل ماضی اور یہ فعل مضارع۔ پھر آگے مصدر آ گیا حبوطاً، مصدر جی۔ تو اب ہمیں اس کا فعل ماضی ہمیں پتہ چل گیا، فعل مضارع پتہ چل گیا، اور پھر مصدر بھی پتہ چل گیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ فعل امر اس کا کیسے بنا۔ تو فعل امر کے لیے کیا ہوتا ہے، ہم فعل مضارع کے جو مخاطب کے صیغے ہیں، مخاطب کے سیکنڈ پرسن کے وہ صیغے ہم لیتے ہیں۔ تو وہ 6 صیغے ہیں، مثنیٰ بھی ہوتا ہے اس میں میں نے مثنیٰ نہیں لکھا، یہ آپ کے مفرد کے ہیں یعنی کہ واحد کے، اور یہ والے آپ کے جمع کے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ میں نے ڈوئل مثنیٰ وہ نہیں لیا۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو مخاطب کے صیغے ہیں سیکنڈ پرسن کے فعل مضارع وہ کون کون سے ہیں۔ تحبیتو، اس پہ غور کیجیے، تحبیتو، کیونکہ کون سا باب ہے، باب دارابا سے۔ تحبیتونا جمع مذکر کا، تحبیتینا، تحبتنا۔ چلیں جی، یہ تو ہو گئے ہمارے کون سے مخاطب کے فعل مضارع کے صیغے۔ تو ہم نے یہ کیوں لیے ہیں یہاں پہ، فعل امر بنانے کے لیے۔ تو فعل امر جو بنتا ہے وہ مخاطب کے صیغوں سے بنتا ہے، فعل مضارع کے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے کہ کیسے بنا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے جی۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے لیے یہ والے صیغے، تو اب امر بنانا ہے۔ امر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کام کیا کریں گے کہ ہم علامت مضارع اس کو ہم نے ڈراپ کیا، سب پہ سے ڈراپ کریں۔ یہ تو ہمارے یہ علامت کیا تھی کہ شو کرتی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ تو اب ہم فعل مضارع تو نہیں بنا رہے نا، ہم فعل امر بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس کا سائن ہٹانا ہے، اس کو چاپ کر دینا ہے۔ ہم نے اسے چاپ کیا فعل امر بنانے کے لیے، سب سے پہلا کام چاپ کر دیں۔ اس کے بعد کیا ہے، ہم اس پہ سے بوجھ ہلکا کرنا ہے ہم نے۔ اب اس صیغے سے ہم نے بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ تو بوجھ ہلکا کیا، کیسے کیا، آپ کا یہاں پہ کیا تھا، تو پہ دمہ تھا، تو دمہ کو ہم نے کیا بوجھ ہلکا کرنا ہے، تو ہم نے یہاں پہ سکون دے دیا۔ یہ اس کا یہاں پہ میں آسان ورڈز میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ نے سکون دے دیا۔ اچھا، اس کے بعد مؤنث واحد پہ آ جائیں۔ تو یہاں پہ آپ نے بوجھ کیسے ہلکا کرنا ہے، اس صیغے کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے یہ نون ڈراپ کر کے۔ اوکے، اب آ جائیں جمع مذکر کے صیغے پہ۔ تو اس کا بوجھ کیسے ہلکا ہوتا ہے، اس کا بھی بوجھ ہلکا ہوتا ہے نون ڈراپ کر کے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں آپ جمع مؤنث کے صیغے پہ سیکنڈ پرسن کے۔ تو اس پہ بوجھ ہلکا کیسے ہوتا ہے، اس پہ بوجھ ہلکا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیا ہے آپ کا، یہ مبنی صیغہ ہے۔ اس چیز کو چھوڑ دیں، بس یہاں پہ بوجھ ہلکا نہیں ہو سکتا۔ چلیں، اب ہمارے پاس یہ جب چاپ کیا، بوجھ ہلکا کیا، تو کیا بچ گیا، اب ہم وہ دیکھتے ہیں جی۔ تو ہمارے پاس یہ بچ گیا، یہ صیغے آپ کے بچ گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیں، اب اس کو ہم کیا پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ہم اس پہ پڑھنے کے لیے ایک حمزہ لگائیں گے، حمزۃ الوصل لگے گی۔ اچھا، اب مین چیز حمزۃ الوصل تو لگ گئی، لیکن حمزۃ الوصل کو حرکت کیا دینی ہے، وہ ہم کیا دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کس باب سے آیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو اوپر کہا کہ باب دارابا سے آیا، باب دارابا سے آیا، اس پیٹرن پہ آیا، تو ہم کیا کریں گے، حمزۃ الوصل کو کسرہ دیں گے۔ ان سب صیغوں کو ہم دیکھیں کہ آپ پڑھنے کے لیے کیا کریں گے، حمزۃ الوصل لگائیں گے، اور اس پہ حرکت کیا دیں گے، کسرہ، زیر۔ سب پہ ہمیں زیر دینی پڑ رہی ہے پڑھنے کے لیے۔ کیوں زیر دیے، کیونکہ یہ باب دارابا سے آیا۔ اوکے، اہبت، اہبتی، اہبتو۔ اچھا، اب خاص یہاں پہ ہم نے نون ڈراپ کیا تھا نا، تو ہمیں یہاں پہ الف لگانا پڑے گا۔
یہ جو جمع مذکر کا صیغہ ہے، جب ہم نے نون یہاں سے ڈراپ کیا تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک الف ایکسٹرا زائد، یہ پڑھنے میں نہیں آتا، یہ زائد ہوتا ہے، اس کو ہمیں لگانا پڑتا ہے لازماً. جب نون ڈراپ ہوگا یہاں پہ آئے گا، اس صیغے پہ آئے گا. اور پھر اس کے جمع مؤنث کا ہے اہبطنا. یہ ہو گیا آپ کے صیغے تیار. کیوں ہم نے حمزۃ الوصل کو کسرہ دیے؟ کیونکہ یہ باب ضرب سے آیا ہے. یہ تو گرامر جن کو آتی ہے ان کے لیے یہ ہے، لیکن جس تجوید میں جو ہے جن کو گرامر نہیں آتی ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ یہاں پہ با پہ کسرہ ہے تو با پہ کسرہ آ گئی، ہم کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل کو کسرہ دیتے ہیں. اب یہ آپ کا تیار ہو گیا صیغہ. تو آپ کا جو قرآن میں ہے وہ کون سا صیغہ آیا ہے؟ اہبطو، یہ آیا. حمزۃ الوصل کو کسرہ کیوں دی؟ کیونکہ باب ضرب سے تھا. آسانی کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ آپ نے با کی حرکت دیکھنی. با پہ کیا ہے؟ زیر ہے، کسرہ ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو زیر دے دی. چلیں اچھا، اب یہ باب ضرب سے میں نے آپ کو بتایا جس پیٹرن پہ آتا ہے. اچھا، یہی روٹ لیٹرز کس باب سے؟ باب نصرہ سے بھی آتے ہیں. ہا با تو کس پیٹرن پہ آئیں گے؟ نصرہ سے. اب کیا بنے گا؟ ماضی سیم بنے گا، حبطا یحبطو. اب یہ دیکھیں یحبطو، یہاں پہ کیا تھا؟ حبطا یحبطو، حبطا یحبطو، اور یہاں پہ حبطا یحبطو. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ پیٹرنز یہ جس فیملی سے آ رہے ہیں، جس باب سے آ رہے ہیں، وہ فرق ہے، اس لیے فرق پڑ رہا ہے حرکت کا. چلیں اب یہاں پہ آپ کا غور کریں، اب ان پہ تحبطو سیم وہی چیز، لیکن کیا ہے؟ حرکت کا فرق ہے. یہاں پہ تحبطو تھا، یہاں پہ دیکھیں جی آپ تحبطو، اور یہاں پہ تحبطو، تحبطینا، اور یہاں پہ کیا تھا؟ تحبطینا، تحبطونا، تحبطنا. آپ سب میں دیکھیں آپ کے کیا ہے؟ با جو ہے، با حرف جو ہے اس کی حرکت کا فرق ہے. باب ضرب سے جو آ رہا ہے، جو ہم نے پہلے کیا ہے، وہاں پہ کسرہ آ رہی ہے با کے اوپر. باب نصرہ سے جب آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ با پہ دمہ آ رہی ہے. جی اب ہم دیکھتے ہیں فعل امر میں. فعل امر بنانا ہے، ہم نے وہی یہ والے صیغے لیے مخاطب کے سیکنڈ پرسن کے. ہم نے کیا کرنا ہے فعل امر بنانے کے لیے؟ سب سے پہلے جو علامت مضارع اس کو چاپ کیا، ڈراپ کیا، حذف کیا، سب پہ سے ڈراپ کر دیا. دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے جو بوجھ ہے ان پہ، بوجھ آپ نے ہلکا کرنا ہے ان کا. تو اس کا بوجھ تحبطو جو واحد ہے اس کا بوجھ کیسے ہلکا کیا؟ دمہ کو ڈراپ کر کے اس کی بجائے سکون دے دیا. اور تحبطینا آپ نے نون ڈراپ کیا، یہاں پہ بھی کیا نون ڈراپ کیا. یہاں پہ یہ مبنی ہے، یہ فکسڈ ہے، اس سے آپ کچھ بوجھ نہیں ہلکا کر سکتے، بوجھ نہیں اتار سکتے. اوکے. اور یہاں پہ تحبطونا جو تھا جمع کا صیغہ، اس پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ نون ڈراپ کیا تو کیا دیں گے آپ یہاں پہ؟ اب ایک الف زائد آ جائے گا. چلیں اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ خاص چیز آپ دیکھیں. حمزۃ الوصل پڑھنے کے لیے جیسے ہم نے یہاں پہ بھی لگائی تھی، پڑھنے کے لیے کیا کیا تھا؟ حمزۃ الوصل لگائی ہوئی ہے. چلیں میں اس کو نا تھوڑا قریب کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو فرق اچھے سے پتہ چل جائے. جی اور یہ اوکے جی، حمزۃ الوصل لگائی، سوری جی حمزۃ الوصل لگائی پڑھنے کے لیے. حمزۃ الوصل سب پہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ سکون سے ہا پہ کیا سکون ہے، ہا ساکن ہے، وہ تو نہیں پڑھا جاتا، تو ہمیں حمزۃ الوصل لگانی پڑ رہی ہے پیچھے. سب پہ لگائی. اب اس پہ حرکت کیا دیں گے؟ ہم نے ادھر حرکت کیا دی تھی؟ باب ضرب سے جو آیا ہے ہم نے کسرہ دی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے باب ضرب سے، میں نے کہا تھا جن کو گرامر آتی ہے ان کو پتہ ہے باب ضرب سے آ رہا ہے تو کسرہ دینی ہے، لیکن جن کو گرامر نہیں آتی ان کے لیے کلو کیا ہوتا ہے کہ یہ با کی جو حرکت ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں کسرہ ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ با پہ دمہ ہے، اور یہ باب نصرہ سے ہے. جن کو گرامر آتی ہے ان کو پتہ ہے کہ باب نصرہ سے امر جب بنتا ہے تو ہم حمزۃ الوصل پہ دمہ دیتے ہیں، دمہ آئے گی سب پہ.
اور جن کو گرامر نہیں آتی ہے ان کے لیے کیا ہے، آپ نے کس کی حرکت کو دیکھنا ہے، آپ نے با کی حرکت کو یہاں پہ دیکھنا ہے. با کی حرکت کیا ہے، دمہ کے ساتھ ہے. دمہ ہے تو آپ پیچھے دمہ دے دیں حمزۃ الوصل کو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی. تو اب باب نصرہ سے اگر آ رہا ہے تو آپ کا بنے گا اوہ بت، اوہ بوتی، اوہ بوتی، اوہ بوتو، اور یہاں پہ ایک الف بھی آئے گا زائد. اور جو جمع مؤنث کا ہے اوہ بتنا. فرق ہے آپ کا کس پہ، دیکھیں حمزۃ الوصل کی حرکت پہ، دونوں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو آ رہا ہے اور یہاں پہ 1 پہ اور 2 پہ. اہبت، اور وہاں پہ کیا ہو گیا اہبت. جمع کا آ جائے، جمع کا سیگا ہم دیکھتے ہیں. جمع کے سیگے میں اہبتو، اور یہاں پہ اہبتو. فرق ہے. قرآن میں کیا ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. تو قرآن میں کیا آیا، اہبتو، یہ سیگا آیا. تو آپ اس کو یہاں پہ اہبتو پڑھو گے. کیا پڑھو گے، جب الگ سے پڑھ رہے ہو تو اہبتو. کلو کیا آپ کے پاس، آپ نے یہ با کی حرکت کو دیکھنا ہے. با پہ کسر آ رہا ہے تو آپ نے اہبتو پڑھ لینا ہے. یہ سمپل ورڈز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ با پہ آپ نے دیکھنا ہے کسرہ ہے تو آپ نے پیچھے حمزۃ الوصل پہ کسرہ دے دینی ہے. تو قرآن میں اہبتو ہے. اچھا، اب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا. میں اس کے لیے آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں. ایک سائٹ ہے جی یہ سائٹ ہے quran-.com. یہ بہت اچھی سائٹ ہے. اس پہ آپ جا کے، میں نے گئی سورہ الاعراف پہ، آیت نمبر 34 پہ آ گئی ہوں میں. اور یہاں پہ جو ہے اب میں دیکھیں یہاں پہ قولا، اب مجھے یہ ورڈ اہبتو ورڈ چیک کرنا ہے. اب آپ اس کو سنیے گا، ٹھیک ہے. یہ جو ٹھیک ہے ایسے پڑھیں گے. جی امید ہے کہ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. السلام علیکم.